جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں جی آپ کا اپنا ہے جی برو، پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں جی اس وقت پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یورپ میں ہوں۔ تو اس وقت ٹائم ہو گیا، کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں جی 5 بج گئے ہیں۔ یہ آپ کو 5 بیل سنائی دے گی اور بڑے اچھے ٹائم پہ میں نے آن کیا ہے۔ تو یہ پاس ہی ادھر جو ہے میرے بیٹے کا اسکول بھی ہے، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں کلیئر کروں۔ مجھے ریلز میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر ویڈیوز بنائیں، تو میں نے کہا چلیں میں ادھر بھی جا کے اپنی جو، کیونکہ بڑی ویڈیو جو ہے وہ پھر ٹک ٹاک پہ لگتی، تو اس لیے پھر میں نے یہ یوٹیوب کے لیے یا آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، مجھے سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عام بندے کا لیونگ ایکسپینس کیا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے، میں ابھی اسکلڈ بندے کی بات نہیں کر رہا، جو انسکلڈ بندہ ہے، جو مزدوری کرتا ہے، لیبر ہے، وہ اگر 1000 روپیہ لیتا ہے تو بھائی جان اس کے جو ایکسپینس ہوں گے، لیونگ ایکسپینس، وہ اپنے سے خرچ کرے گا، وہ اس کو 2 سے 3 بندوں کے ساتھ جو بیڈ سپیس ملے گی، وہ بھائی جان آپ کو ملے گی آلموسٹ 150 سے لے کر 200 تک۔ وہ ویری کرتا ہے، یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، 200 بھی ہو سکتا ہے، 150 بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ایریے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس ایریے میں رہ رہا ہے۔ دوسری یہ بات ہے، پھر لیٹ سپوز اگر وہ کسی جگہ پہ اس کی جاب ہے اور 1 گھنٹے کا اس کا ڈسٹینس ہے، تو جو ہے اس کا جو وہ ٹرین کا یا بس کا کارڈ ہے وہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ مہینے کا 50 سے 60 یورو میں، 45 یورو میں، 65 یورو میں ویری کرتا ہے، اس میں وہ اس کا بن جائے گا۔ اس کے بعد جناب یہ جی اذان آ گیا، وہ بن جائے گا۔ یہ آپ کے ہو گئے رہنے کے اور ٹریولنگ کے ایکسپینس۔ پھر اس کے بعد جناب آپ کے کھانے کے ایکسپینس۔ کھانے کے یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینس نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے وہ 150 یورو میں میرا خیال ہے بہترین کھا لے گا، اپنا بناتا ہے، کھاتا ہے۔ اب اگر آپ ان شارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ 400 یورو جو ہے وہ آپ کا کھانے کا اور رہنے کا لگ جاتا ہے، ٹریولنگ کا لگ جاتا ہے۔ ایک میں 1000 والا بندہ بتا رہا ہوں جس کی 1000 یورو سیلری ہے، تو باقی اس کی 600 جو ہے وہ سیونگ ہے۔ 600 سیونگ کا مطلب یہی ہے کہ تقریباً کوئی 1.25 لاکھ میرا خیال بنتا ہوگا آلموسٹ۔ تو بھائی جان ایک عام جو انسکلڈ بندہ ہے، وہ یورپ میں رہ کر اگر وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ سیونگ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیسٹ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جیسے ہی اس کا ٹائم گزرتا رہے گا، اس میں اس کو ایک پرابلم ضرور ہوگی کہ وہ اگر 4 سال 5 سال، وہ یہ پرابلم ہوگی کہ پھر وہ اس کو جانے آنے میں پرابلم ہوگی، کیونکہ ڈاکومنٹس بننے میں یہاں پہ ٹائم لگتا ہے۔ سم ٹائم آپ کو 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ وہی میں بات کرتا ہوں کہ ویری کرتا ہے، ہر بندے کی اپنا نصیب، اپنا ہی لک، اور بندہ کتنا وہ چلا کے آ کے یہاں پہ وہ سرٹیفکیشن کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ باقی یہ میں نے سٹارٹنگ کی بات بتائی ہے۔ اگر اب بندہ یہاں پہ بہت اچھا ہے، ہوشیار چلاک ہے، یہاں پہ اپنا وہ ڈرائیونگ لائسنس کر لیتا ہے، کچھ ادر سرٹیفکیشنز کر لیتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی کہ وہ آگے اس کو سیلری بڑھنے کے چانس ہے، پھر وہ 1200، 1500، 1600، 2000 تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ ویری کرتا ہے، منحصر کرتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، بندہ کتنا چلاک ہے، اس کی لک کتنا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ذرا آپ بنائیں جی، میرا ہاتھ تھک گیا ہے، اس کی کتنا لک ساتھ دیتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ پھر اس کے ڈاکومنٹ یہاں پہ جب بن جاتے ہیں تو پھر اس کو آنے جانے میں ٹینشن نہیں رہتی، اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز، اگر آپ کو یہاں پہ 2 سے 1.5 سال میں ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں تو آپ کی ٹریولنگ کھل جاتی ہے، تو آپ جناب کسی بھی ادر یورپین کنٹری میں جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ 30 ملک ہیں، کسی میں بھی جائیں، آپ کا نہیں یہاں پہ دل لگتا، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو یہاں پہ ویسٹ کر رہا ہوں، میرا جو ہے وہ ٹائم یہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں، میرے میں اس سے زیادہ کیپیبلٹی ہے، تو آپ کسی اور میں جا کے موو ہو جائیں۔ پھر دیکھیں، میں پھر بار بار نہ آ جا کے بات کرتا ہوں لیبر کے اوپر، کہ وہ لیبر جو بندہ ہے نا، وہ اگر میرے بھائی ادھر مڈل ایسٹ میں بھی کام کرے گا تو بھائی جان 1200، 1000، 1500، وہ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اس سے زیادہ وہ بندہ نہیں کما سکتا۔ تو پھر ان دا اینڈ 5 سال، 6 سال، 10 سال بعد بھی آپ نے جب جانا ہے تو کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، پھر آپ نے دوبارہ واپس چلے گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر جب وہاں سے واپس آنا ہے تو نیا ویزا، پھر آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپیہ چاہیے آپ کو دوبارہ ادھر پہنچنے میں۔ تو ان چیزوں کو ویری کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ تو ایک دوسری یہ بات ہے کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ ڈنکی جو ہے وہ لگا کے یہاں پہ آئیں۔
लीगल तरीके से, लीगल वे के ऊपर जो है वो मैं एक अलग से अलहदा वीडियो बनाऊंगा। ये अभी सिर्फ ये वीडियो चल रही है कि आप यहाँ पे कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना पैसा यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। कल को आपको ये बेनिफिट यहाँ पे होगा कि कल को अगर आपके बच्चे, आपकी शादी हो जाती है, आप टीन एज में आते हैं या थोड़ा सा उससे बढ़ के, तो आपके बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा, उनको एजुकेशन मिल जाएगी। एजुकेशन उनको लाजमी यहाँ पे मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपके पास कम पैसे हैं तो आप उनको घर में बिठाएंगे। आपको जो है वो गवर्नमेंट पूछेगी कि आपने क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा रहे। आप फिर बताएंगे मेरे पास इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे गवर्नमेंट के खर्च पे। तो इन चीज़ों को मैं कहता हूँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे इंसानियत और तहजीब सिखाते हैं, कदर है। तो भाई ने कहा जी ये कहाँ सिखाते हैं, ये है वो, बड़ा उसने लंबा चौड़ा मैसेज किया। भाईजान ये बात हो रही थी कि यहाँ पे ये सलीका सिखाते हैं, आपने किस तरीके से बात करनी है, आपने तू करके बात करनी है कि या आपने आप करके बात करनी है। तो ये इन चीज़ों पे वैरी करता है। बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला गाए बगाए वीडियो में आपके साथ बताता रहूँगा। अभी मैंने स्टडी के लिए भी जो है उसके लिए भी मैंने एक व्लॉग बनाना है। ये अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक बंदा है, उसके लिविंग एक्सपेंस क्या है, वो यहाँ पे कितना बचा सकता है और कितना खा सकता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अगर तो अपने मुल्कों में, अपने मिडल ईस्ट में सेटल हैं तो फिर रहें। यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद आने का है भाईजान, आप यहाँ पे आके, एक तो यह है कि गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठंडी जॉब होगी जो भी होगी। आप इटली में कहीं भी जाके जॉब करेंगे, आलमोस्ट पूरे यूरोप में ही ठंडी जॉब होगी, तो वो करेंगे तो भाईजान आपको वो गर्मी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब ये नहीं होगा कि वो जी वो कफील को पैसे दे दे, वो रिन्यू करवा ले, वो करवा ले, नहीं। आपके अपने ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाने, या आपका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक है, बस बात ख़त्म। आपको कापों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे देने, आपने उसके बाद एंजॉय करना। और दूसरी ये बात है कि साल के एंड पे एक और चीज़ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको 2 सैलरीज मिलती हैं। ये बहुत सारे लोग हैं नहीं बताते, किसी केस में 3 भी हैं। वेरी करता है, हर बंदे का अपना कापों का हिसाब है, किस तरीके के साथ उसके मरासम कैसे हैं। तो ये जनाब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं फिर स्टडी के लिए बनाऊंगा। फिर मैं इधर जो नाई जो है वो कितने पैसे कमाता है, टेलर कितने कमाता है, ये फिर मैं गाए बगाए सारी जो है वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूँगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका भाई जो है वो इधर ही है। तो एंड पे वही बात होती है कि भाईजान पहुँचने वाली गल करो, इत्थे फ़ायदा ही फ़ायदा लाइफ का। बाकी नेक्स्ट व्लॉग 'ਚ मुलाकात होएगी जनाब। अल्लाह हाफिज़।